آپ نے اپنے ویلاگ میں بھی بات کی، آپ نے ایک حوالہ دیا کہ بلاول بھٹو صاحب جب وہاں پہ مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن صفدر صاحب کے ساتھ ایک واقعہ پیش آتا ہے تو اس کے بعد جس طرح سے چیختے ہیں چلاتے ہیں، اس کے بعد آرمی چیف صاحب ان سے رابطہ کرتے ہیں، تو کیا اس معاملے کے اوپر بھی آرمی چیف صاحب کو ایک بڑے ہونے کا ایک ثبوت دینا چاہیے تھا، کوئی لچک دکھانی چاہیے تھی کہ فریقین یہ سے بات؟ یہ میں نے خاص طور پہ بات کی تھی اعظم سواتی کے معاملے. بالکل بالکل سر، بالکل اعظم سواتی کا جو معاملہ ہے نا، وہ اس کے ساتھ ہوئی بڑی زیادتی، اور اس کی محترم جو اس کی بیگم ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی. یہ انتہائی غیر اخلاقی، انتہائی گھٹیا، ذلیل، جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کام اس نوعیت کا ہے. اب یہ ہے کہ اعظم سواتی الزام عائد کر رہا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کی تحقیقات بھی کروائے. اب چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں وہ چونکہ ایک سربراہ ہیں ادارے کے، تو چونکہ ادارے پہ کیچڑ اچھل رہے، یہ شک شبہ اگر چلتا رہے تو یہ کام اتنا گندا اور اتنا گھناؤنا ہوا ہے کہ لوگ سارے ادارے کے اوپر لعنت بھیجتے رہیں گے کہ یہ ادارے، اس میں یہ لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں، جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ادارہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا. تو آپ بہتر ہے کہ یہاں پہ اپنے ادارے کو، اور ویسے بھی اس قصے میں ایک آدمی جو کہ قریب ہے اس کو تسلی دینے کے لیے اور ادارے کی عزت اور احترام بچانے کے لیے آپ اس کو بلا لیں، اس کی تکلیف سنیں، اس کی ساری بات شواہد سنیں، اس سے سنیں کہ یہ الزام جو وہ لگا رہا ہے وہ کیا بنیاد ہے اس کے پاس، کیوں، کس وجہ سے وہ لگا رہا ہے. وہ سینیٹر ہے، کوئی عام آدمی نہیں. لہذا جب آپ اس کی بات سنیں گے، اس کو اطمینان ہوگا، تسلی دیں گے کہ بھئی تیرے ساتھ انصاف کریں گے، تیرے الزام لگانے میں واقعی کچھ وجوہات موجود ہیں، سو ہم تحقیقات کروا لیں، تو وہ مطمئن ہو جائے گا بڑی حد تک. وہ بھی پاکستانی ہے، کوئی غیر نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل منہ نہ لگائیں اور ادارہ جو ہے وہ کوئی اس کے ساتھ محاذ کھول کے بیٹھ جائے، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے. تو اس وجہ سے میں نے اخلاقی بنیادوں پہ کہا کہ وہاں بھی یہ کیس تھا کہ مریم نے کہا جی میری چادر چار دیواری، پھر وہ ایک آئی جی نے کہا جی، آئی جی نے تو نہیں کہا تھا، وہاں پہ حکومت نے کہنا شروع کر دیا کہ جی ہمارا آئی جی جو ہے اس کو اغوا کر لیا انہوں نے، جبکہ آئی جی کہتا تھا کہ مجھے بالکل کوئی اغوا نہیں کیا. لیکن پھر بھی چیف آف آرمی اسٹاف نے اپنے ادارے سے یہ ایک دھبا ہٹانے کے لیے انہوں نے انکوائری آرڈر کر دی. اب پولیس جو ہے وہ بھی ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے، آرمی بھی ہے. اگر پولیس فورس میں یہ غلط فہمی موجود رہے کہ فوج کے لوگوں نے آئی جی پولیس، ان کا جو سربراہ ہے صوبے کا، اس کو اغوا کیا تھا، تو دونوں فورسز کے درمیان جو ایک اچھی فضا ہے مل کے کام کرنے کی، وہ خراب ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. سو سمجھداری کا تقاضا یہ تھا کہ اس فضا کو قائم رکھا جائے تاکہ دونوں لا انفورسمنٹ کے لیے اچھی طرح کام کر سکیں. تو اس کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف نے فوراً انکوائری آرڈر کی، جو ایک بڑا اچھا قدم. اس سے آپ نے دیکھا کہ بعد میں پھر کوئی ایشو نہیں نکلا، وہ معاملات جو تھے وہ وہیں ختم ہو، آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، اور چیف آف آرمی اسٹاف نے انکوائری کے نتیجے میں جو بھی ایکشن تھے لینے وہ لے لیے، کر دیے، دوسری سائڈ بھی مطمئن ہو گئی. تو یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انکوائری کی جائے اور انکوائری کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہاں سے یا صحیح سے کسی بھی آدمی نے یہ کام نہیں کیا، لیکن اس میں اعظم سواتی صاحب مطمئن ہو جائے کہ واقعی بالکل انکوائری پراپر بہت ہوئی، اچھی تجویز. ان کو انکوائری دکھا دی جائے گی، ان کو سمجھا دیا جائے گا، تو وہ اس چیز سے مطمئن ہو جائیں گے. سو میرا خیال ہے کہ یہ روزانہ وہ جو دکان لگا کے بیٹھیں گے تو وہ پھر کیچڑ اچھالیں گے نا، تو ادارے کی مزید بدنامی ہوگی. روزانہ کی بنیاد پہ لوگ ان کے ساتھ ملنا شروع ہوں گے، ان کا جلسہ بڑھنا شروع ہوگا. بہتر ہے کہ یہاں پہ اس قصے کو ختم کر دیا جائے. بالکل سر. سر اور دوسرا یہ بتائیں کہ سر آپ ان موجودہ حالات، جس طرح کے حالات ہمارے سیاسی بن چکے ہیں، ملکی حالات ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تیسری قوت جو ہے وہ آئے گی، مداخلت کرے گی یا پھر نہیں؟ جس طرح سے عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ کوئی مارشل لا کی بات انہوں نے کی، ایمرجنسی کی بات کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے سر؟ آپ کے پاس ہو اس کے حوالے سے اطلاعات بھی ہوں گی، خبریں بھی ہوں گی. نہیں نہیں، ایسا نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی مارشل لا وغیرہ کی بات ہے. دیکھیں، آرمی میں جنرل مشرف کے جانے کے بعد جنرل کیانی آئے، جنرل راحیل شریف آئے، ان کے بعد جنرل باجوہ آ چکے ہیں، اور درمیان میں یہ تقریباً 2007 کے بعد سے ابھی تک 12-14 سال کا عرصہ گزر.
اس اسنا میں جتنے بھی چیف آف آرمی اسٹاف یا جو سینئر آفیسر ہے انہوں نے یقین دہانی بار بار کرائی کہ جمہوریت ہمارا مستقبل ہے، ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں، ہم جمہوری پروسیس کو ہم چلنے دینا چاہتے ہیں. لہٰذا یہ میرے نقطہ نگاہ سے کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے. دوسری جو بات ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ آج ہو سکتا ہے کہ یہ پی ڈی ایم میں کوئی اکا دکا کو لوگ بیٹھے ماشاء اللہ کو ویلکم کریں، لیکن وہ 5-6 مہینے کی بات ہوتی ہے. اس کے بعد یہ پی ٹی آئی پی ڈی ایم وغیرہ یہ سب مل جائیں گے، فوج کے پیچھے ڈنڈا لے کے لگ جائیں گے کہ جی آپ ادھر آ کے بیٹھی گئے الیکشن کروائیں، کیونکہ سیاستدان نے ساری زندگی سیاست کی اقتدار حاصل کرنے کی. بالکل تو سر. وہ فوری طور پہ جو اس کے مقاصد ہوتے ہیں ان کے حل کے لیے تو وہ ٹھیک ہے، فوج کو ویلکم کر دیتا ہے، لیکن لمبے وقت کے لیے نہیں. 6-8 مہینے بعد وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نکلے آپ کیا کر رہے ہیں یہاں. تو اس لیے آرمی اس کنفرنٹیشن کو چاہے گی نہیں کہ ایسی ہو، اور ہونی بھی نہیں چاہیے. آرمی کو دور رہنا چاہیے. پہلے ہی لوگ جو ہیں وہ بہت انگلیاں اٹھا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے مناسب نہیں کہ مارشل لا وغیرہ لگا کے تو اپنا امیج مزید خراب کریں. بالکل سر. اور یہاں پر یہ بتائیں کہ سر جیسے کہ الزامات اب آپ کے جو ادارے کے اوپر آ رہے ہیں، ہماری فوج کے اوپر الزامات آ رہے ہیں، لوگوں کے اندر ایک تشویش ہے، سوالات بھی ہیں، شکوے بھی ہیں، شکایات بھی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے یا اس سے بھی پہلے جو ہے یہ فوج کے ساتھ ہو چکا ہے، جس طرح سے اب عوام کے اندر، قوم کے اندر آرمی جب بھی سیاست میں آئی ہے تو اس کے ساتھ یہ ہوا ہے، لمبے لمبے ماشاء اللہ لگے. فرق صرف یہ تھا کہ پہلے اب تو دور سر میں ماشاء اللہ نہیں لگا، ایک طرح سے یہ بھی ہے. میں ذرا بات مکمل کروں. پہلے وقتوں میں یہ ہوا کہ جب ماشاء اللہ لگایا گیا تو اس وقت تو لوگوں نے ویلکم کیا، مٹھائیاں بانٹی، بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ ٹھیک ہے ایک وزیر اعظم سے جان چھوٹی، وہ ٹھیک کام نہیں کر رہے تھے. اور بعد میں جب وہ طول دے دیا اپنے ماشاء اللہ کو اس حکومت کو تو پھر لوگ تنگ آ گئے کہ جی جمہوریت نہیں، یہ نہیں. تو پھر وہ اس کے بعد یہ اس طرح کی باتیں شروع. اب صورتحال بڑی مختلف ہے کہ ادھر ایک گورنمنٹ ہٹائی ہے تو مٹھائیاں کسی نے نہیں بانٹی، پہلے دن سے ہی یہ معاملہ بگڑ گیا ہے. اب اس میں جو آرمی کا یا فوج کا جو رول ہے وہ متنازع بنا دیا ہے ان حالات نے. اور پہلے نون لیگ جو ہے وہ الزام تراشیاں کیا کرتی تھی کہ جی عمران خان کو آپ نے سلیکٹ کر کے بٹھا دیا، آپ سلیکٹر ہیں، یہ ہے وہ ہے. اب پی ٹی آئی اور باقی سارا پاکستان ہی، اب سوائے نون لیگ کے باقی سارا پاکستان اس کام پہ لگا ہوا. تو اگر آپ کا سیاست میں کوئی رول، کوئی ہاتھ نظر آئے گا تو کسی نہ کسی وقت پہ آ کے پھر لوگ جو ہیں وہ آپ کے اوپر وہ کریں گے، تنقید کریں گے، الزام تراشیاں کریں گے. اس کیس میں پہلے دن سے شروع ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہی ضروری بات یہی ہے کہ ہمارا ادارہ ہے وہ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے اقدام اٹھائے. آپ دیکھ رہے ہیں ادارہ کلیم کرتا ہے کہ جی ہم بالکل کسی کے ساتھ کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے، ہم غیر جانبدار ہیں. تو غیر جانبداری جو ہے وہ ذرا تھوڑا واضح طور پہ نظر آئے تو لوگ مطمئن ہو جائیں. بالکل سر. دوسرا یہ بھی بتائیں کہ سر جیسے کہ اب عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہوتا ہے، عمران خان صاحب ایک حاضر سروس میجر جنرل کا نام لیتے ہیں، تو اگر وہ کیس میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے، تو اس میں کیا کباہت ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ دیکھیں جو ایف آئی آر ہے وہ تو ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بندش ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ایک سرونگ میجر جنرل ہے، ہونا تو یہی چاہیے کہ جب تک آپ کے پاس کوئی اچھی طرح مطلب ایک شک ہے تو شک کی بنیاد اگر مضبوط ہو تو پھر آپ ایف آئی آر میں نام درج کرا دیں. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک ایماندارانہ کام کرنے کے لیے آپ کو سوچ بچار کے ایف آئی آر درج کرنی چاہیے. ایسے نہیں کہ کل کو آپ کسی شریف آدمی کو شامل کرتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ گاؤں میں دیہات میں کوئی قتل ہوتا ہے
تو جو قاتل ہے وہ ایک آدمی ہے قاتل، لیکن عموماً مقتول کا خاندان جو ہے وہ قاتل کے تمام بہن بھائیوں کے نام لکھوا دیتے ہیں FIR میں، کہ جس کے بھائی نے پکڑا، دوسرے نے گردن پکڑی، تیسرے نے پاؤں پکڑے، چوتھے نے چھرا مار دیا۔ وہ نتیجہ یہ ہے کہ خاندان کے 4 یا 5 افراد آپ اس میں باندھ دیتے ہیں، بعد میں چھوٹ جاتے ہیں، لیکن وہ پرائیویٹ لوگ ہوتے ہیں، عدالتیں بھگتتے رہتے ہیں جب تک کہ ان کو عدالت بری نہیں کرتی، وہ بےچارے پھیرے لگاتے رہتے ہیں۔ گورنمنٹ کے ملازم کا یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کو بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، سفر کرتے، ایک آدمی ہے، جاب کر رہا ہے، تنخواہ لے رہا ہے اور ذمہ داری کا کام کر رہا ہے، تو اگر آپ نے اس پہ الزام لگا دیا ہے تو وہ عدالتیں بھگتنی شروع کر دے گا، تو گورنمنٹ کا کام بھی سفر کرے۔ تو اس وجہ سے یہ تھوڑی سی اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر عمران خان کے پاس اس کے لیے خاصا جواز موجود ہے تو بالکل پھر یہ اس کا حق ہے۔ FIR میں تو شک و شبے کی بنیاد پہ ہی لوگ نام لکھواتے ہیں، اور اگر اس کے پاس کوئی شک شبے کی آپ کہہ لیجیے کہ کوئی گراؤنڈز اچھی موجود ہیں تو بالکل اس کو لکھوانا چاہیے۔